سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو کسی کے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انسان تو انسان، شیطان بھی جس سے ڈرا کرتے ہیں وہ ذات حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کی ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے تھے، مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت سیدنا عمر کے لیے دعا فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام، میرے اللہ اسلام کی بلندی کے لیے عمر کو مشرف با اسلام کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کب بارگاہ الہی سے نامراد کی جاتی؟ اللہ کے رسول کی دعا مستجاب الدعوات ہے اور قبول ہوئی، اور زمانے نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ عمر ابن خطاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو ایسے دوست اور ایسے محب بنے کہ ہماری نگاہ ایسا دوست نہیں دیکھتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ مسلمان ہو جانے سے اسلام میں جو چار شان لگا ہے، زمانے نے بار بار اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مشرف با اسلام ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بلند آواز سے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر کا، جو مکے کی وادیاں اور گھاٹیوں میں وہ آواز گونج رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا یہ نمازیں ہماری سچی نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ہمارا دین بھی حق ہے، ہم اللہ کے رسول بھی ہیں، اور ہماری نماز پڑھنا یہ اللہ کی سچی عبادت ہے۔ تو ایک جملہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ سچے ہیں، ہمارا دین حق ہے، ہماری نمازیں اللہ کی عبادت سچی ہے، تو پھر ہم اس طرح چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں گے؟ ہم کھل کر اب عبادت کریں گے۔ اور زمانے نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ اس دن کے بعد سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے اور مکے میں علل اعلان نماز کی پابندی کی، اور علل اعلان کعبے کے آگے نماز پڑھا گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا رعب و دبدبہ تھا، اتنے زیادہ رعب و دبدبے والے، جاہ و جلال والے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی راستے سے گزرتے تھے تو راستے میں جو لوگ کھڑے ہو کر ادھر ادھر گفتگو کرتے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر یا اس راستے سے حضرت عمر گزرتے تو لوگ ادھر ادھر چھتر متر ہو جاتے ہیں۔ جب دور خلافت پر حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لائے، اب آپ کی سرپرستی میں خلافت سونپ دی گئی، جب آپ خلیفہ منتخب کیے گئے تو لوگ جو راستوں میں بات کر رہے تھے، راستوں میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر ادھر ادھر گفتگو کرتے تھے، بات کرنا چھوڑ دیا کہ اب حضرت عمر کا دور آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر کیسے رعب و دبدبے والے تھے، سارے لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے، حتیٰ کہ اب حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا جاہ و جلال اسی طرح باقی رہا۔ ارے جب اللہ کے رسول کی آیات طیبہ میں اور حضرت ابو بکر صدیق کی آیات طیبہ میں حضرت عمر کا رعب و دبدبہ اور جاہ و جلال اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کو دیکھتے غلط کام کرتا ہوا تو ڈانٹ دیتے، جاہ و جلال غصہ کرتے۔ اب تو ان کا دور خلافت آیا ہے، اب تو وہ دور خلافت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، اب تو وہ اور زیادہ لوگوں کو جھاڑیں گے، اور زیادہ لوگوں کو غصے سے دیکھیں گے اگر کوئی غلط کام کرے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں جب یہ بات آئی کہ لوگ میرے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ممبر پر کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کو مسجد نبی میں جمع کیا اور اللہ کی حمد بیان کی، رسول کی رسالت کی گواہی دی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں میرا اسی طرح رعب و دبدبہ رہا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میرا رعب و دبدبہ اسی طرح رہا، اب تو میرا دور خلافت آیا ہے۔
اب تو میں خلافت کے منصب پر فائز ہوا ہوں، اے صحابہ کی جماعت سن لو، وہ بلندی اور وہ میرا غصہ اور میرا جاہ و جلال اب پہلے سے اور زیادہ بڑھ چکا ہے، اس لیے کہ اب اقتدار میرے پاس آیا ہے، اب جاہ و جلال میرے پاس اور زیادہ ہو چکا ہے، اب میرا غصہ اور زیادہ ہو چکا ہے، اب لوگوں پر جھڑکنا اگر کوئی غلط کام کرے گا تو میرے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، یہ چیزیں، یہ غصہ، یہ جاہ و جلال اور یہ خوف، یہ ڈر اس کے لیے ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے ساتھ غداری کرے گا، جو منافقوں والی حرکت کرے گا، جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینکے گا۔ سن لو، یہ عمر اس کے لیے اور زیادہ غصے والا بن چکا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا، حضور کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے گا، تو یہ عمر اس کے لیے جاہ و جلال تو دور کی بات، اس کا خیرخواہ، اس کا دوست اور اس کے غلام بن کر رہے گا۔ یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات تھی، اور زمانے نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص جاہ و جلال کی اتنا زیادہ کم ہو گیا تھا، اگر دین مصطفیٰ کی بات آتی تو کیسے کسی کے غلام ہو جاتے اور کیسے کسی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ بھی دے دیتے اگر وہ اللہ کے رسول کا سچا غلام ہوتا تھا۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آیا اور اس نے کہا، اے عمر، میں 2 سال سے باہر تھا، 2 سال سے مدینہ چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا، اب میں 2 سال کے بعد جب واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، تو اے عمر ایسی صورت میں کیا کروں؟ آپ سارے جانتے ہیں یہ ایسا ٹف سوال ہے کہ کوئی بھی سوچے گا تو وہ دماغ اس کا چکرا جائے گا کہ حمل کی مدت 9 مہینہ ہوتی ہے، اور وہ آنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ اے عمر 2 سال سے میں باہر ہوا ہوں، 2 سال میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تک نہیں، اور پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد میں آیا، میں نے دیکھا کہ اپنی بیوی کو حاملہ ہے، وہ بچے والی ہے اور ابھی اس کے حمل ٹھہرا ہوا ہے، اے عمر آپ بتائیں کیا کریں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لکھ کر دے دیا کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ یعنی اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرے شادی شدہ تو اس کو مارے جائیں، یعنی اتنا مارا جائے کہ اس کو پتھر مار مار کر اس کی جان نکال دی جائے، اور اگر کوئی بغیر شادی شدہ کنوارا شخص اگر زنا کرتا ہے تو اسلام کی قانون یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ اسلامی قانون کی سزا ہے۔ خیر حضرت عمر نے لکھ کر دے دیا کہ وہ عورت شادی شدہ ہے اور تو اس نے کسی غیر کے ساتھ زنا کیا ہے اور بچہ بھی ٹھہر گیا، حمل کے دوران ہے، تو ایسی صورت میں حضرت عمر نے لکھ کر دے دیا، کہا اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اتنا پتھر مارا جائے لوگوں کے سامنے کہ یہ ہلاک ہو جائے، مر جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ ساتھ میں بیٹھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں، عرض کیا عمر اے امیر المومنین، آپ نے تو یہ لکھ کر دے دیا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، اور اسلامی قانون قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو جان سے مار دیا جائے، پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے، فتویٰ بھی رہی ہے۔ لیکن اے عمر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، اس کا قصور تھا کہ جان اس کی نہیں لی جائے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور تھا؟ اس کی کیا غلطی تھی کہ اس کو بھی مار مار کر ہلاک کر دیا جائے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو سن کر حضرت عمر غور کرنے لگے۔ غور کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ایسا ہے کہ اس عورت کو ابھی چھوڑ دیا جائے، جب اس کا بچہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی اب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا، پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو الگ کر دیا جائے گا اور اس عورت کو سنسار کر دیا جائے گا، یعنی ڈیلیوری کے بعد اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ انتظار دیکھا گیا، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو صحابہ کرام دیکھ کر حیرت زدہ تھے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا اور ظاہر ہوا، لوگوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا تو اس بچے کے آگے کے 2 دانت بڑے بڑے لٹک رہے تھے، 2 دانت آگے کے بڑے بڑے لٹک رہے تھے، اور وہ شخص جو 2 سال سے باہر تھا اس نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ بچہ تو میرا ہے اور میرے ہو بہو ہے اور میری ہم شکل کا ہے اور بالکل میری طرح ہے۔ اے عمر میری بیوی نے کسی کے ساتھ زنا نہیں کیا، میں اپنے رب کی گواہی دے کر کہتا ہوں کہ یہ بچہ میرا ہے، خدارا میرا ہے، اس کے 2 دانت بھی نکلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ 2 سال تک وہ عورت حاملہ تھی اور یہ بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا اے معاذ ابن جبل، اگر میں تیری رائے نہ لیتا، آپ دیکھیں دین مصطفیٰ پر پیروی کرنا، حالانکہ حضرت عمر اتنے جاہ و جلال والے تھے، کہتے نہیں مجھے معاذ ابن
جبل کی بات نہیں سننا، میں نے جو لکھ دیا بس وہی کافی ہے۔ جیسے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں میں نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا، غلط ہو صحیح ہو کچھ بھی ہو، جو کہہ دیا میں اپنی بات واپس نہیں لے سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عمر سے زیادہ بڑا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ 22 لاکھ میل مربع کا حاکم ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ جتنی فتح حضرت عمر نے کیا گے اتنی فتح کسی نے نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک عیسائی سائنس کہتا ہے اگر حضرت عمر کچھ سال اور رہتے تو پوری دنیا پر حضرت عمر کی حکومت ہوتی، یعنی پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ اتنا بڑا آدمی لیکن اپنی بات کو واپس لے لیا اور حضرت معاذ ابن جبل کی بات پر عمل کیا اور کہا اے معاذ ابن جبل اگر میں تیرے مشورہ نہ کرتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، اس لیے کہ ایک غیر شخص، ایک غیر عورت جس نے زنا نہیں کیا تھا اور عمر کے اس فتوے سے اس عورت کو مار دیا جاتا، ہلاک کر دیا جاتا۔ افسوس ماؤں نے حضرت معاذ ابن جبل کی طرف بچہ پیدا کرنا بند کر دیا ہے۔ اے معاذ اگر میں تیرا مشورہ نہ قبول کرتا تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ اب سوچیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حمل کی مدت اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہو چکا ہے اور باپ نے بھی گواہی دی کہ 2 سال کا بچہ ہے، اس کے دانت بھی نکلے ہوئے ہیں، یقیناً یہ میرا بچہ ہے۔ اور حضرت عمر نے حضرت معاذ ابن جبل کی بات کو تسلیم کیا اور وہ عورت جو بے قصور ماری جاتی وہ بچ گئی۔ دیکھیں یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، کتنے زیادہ روب و دبدبے والے، لیکن جاہو جلال اپنی جگہ، لیکن جب دین مصطفیٰ کی بات آئی، اللہ کے رسول کے دین کی پیروی کی بات آئی، جہاں قرآن و حدیث کی بات آئی، خاموش ہو گئے، بالکل غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور جاہو جلال ختم ہو گیا اور کہا معاذ ابن جبل اگر آج میں تیری بات نہ مانتا تو میں آج ہلاک ہو جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں تک کہ زمانے نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحجہ کا دن تھا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبی مصلی پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک شخص آیا جو آپ کا دشمن بغیر بات کے بن چکا تھا اور روایت میں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو نماز کی حالت میں مصلی امامت پر فجر کی امامت کر رہے ہیں اور نماز کی حالت میں اس نے 6 مرتبہ حضرت عمر کو پیٹ میں خنجر بھونک دیا اور ایک روایت میں 7 مرتبہ۔ پیٹ میں جب 6 مرتبہ خنجر بھونکا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی ہے، مصلی امامت پہ اللہ کے رسول کا مصلی ہے، وہی مصلی پر آگے گر گئے۔ پہلی صف میں پیچھے حضرت عمر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، آگے بڑھ کر نماز آگے سے شروع کر دی۔ 2 شخص اس شخص کو پکڑنے کے لیے دوڑے کہ جس نے حضرت عمر کو خنجر بھونکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ 2 لوگ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اس نے اپنے بھی پیٹ میں خنجر بھونک لیا اور اس طرح اس نے خودکشی کر لی۔ 26 ذی الحجہ کا وہ دن تھا یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 2 دن اسی طرح زندہ رہے، یعنی اسی زخم کی حالت میں 2 دن 27 28 یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ 29 ذی الحجہ، آج تو 28 ہے یعنی کل جو آنے والا ہے، 29 ذی الحجہ کو آپ کا انتقال ہوا اور 1 محرم الحرام کو آپ کی تدفین کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرتان مبارک میں۔ یہاں تک کہ جب حضرت عمر کو زخم لگیا تو آپ کو گھر لے جایا گیا، نماز کے بعد گھر لے جایا گیا تو آپ کو دودھ پلایا گیا، تو وہ دودھ آنتوں سے، یعنی پیٹ میں اتنا خنجر بھونک دیا تھا کہ پیٹ میں جو آنت ہوتی ہے آنت سے سارا دودھ باہر نکل آیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا رہنے دو، اب میری موت کا وقت آ گیا، موت کا پیغام آ گیا ہے۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جاؤ پوچھ لاؤ حضرت عمر امیر المؤمنین نہ کہنا، اس لیے کہ اب میں رخصت ہونے والا ہوں اور میں اب تم سب کا امیر المؤمنین نہیں ہوں۔ جاؤ اماں جان عائشہ کے پاس اور ان سے کہو کہ میرا باپ عمر ابن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا سلام عرض کیا میرے والد گرامی کا عمر ابن خطاب کا اب وفات کا وقت قریب ہے، وہ اجازت مانگتے ہیں کہ دونوں ساتھیوں کے ساتھ میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سن کر رونے لگی اور کہا بیٹا عبداللہ میں نے تو سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر اللہ کے رسول کے ساتھ اور اپنے باپ حضرت ابو بکر کے ساتھ میں یہاں دفن ہو جاؤں گی، لیکن اگر
اگر عمر نے تمنا کی ہے تو مجھ سے زیادہ حقدار عمر ہے، عمر کو میں اجازت دیتی ہوں جائے عمر دفن ہو جائے۔ بیٹا عبداللہ ابن عمر واپس تشریف لائے اور کہا ابا جان مبارک ہو، مبارک ہو ابا جان مبارک ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا جب جنازہ اٹھانا تو ایک بار اجازت پھر لینا، اس لیے کہ وہ حجرہ عائشہ ہے، حضرت عائشہ کا وہ کمرہ تھا، اللہ کے رسول کی ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کے رسول دفن ہوئے تھے، ایک بار پھر سے اجازت لے لینا۔ حتیٰ کہ اسی طرح زخم میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، حضرت علی اور حضرت امام حسن مجتبی عیادت کے لیے آئے۔ دیکھا حضرت عمر کا یہ حال، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ رہے تھے، بہت زیادہ بے چینی اور بہت زیادہ درد کا احساس آپ کو ہو رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اے عمر کیوں ڈرتے ہو؟ تجھ سے تو شیطان ڈرتا ہے، تو شیطان کانپتا ہے، کیسر و کسرا کا بادشاہ تجھ سے ڈرتا ہے، اے عمر تو کیوں ڈرتا ہے؟ تو کیوں ڈرتا ہے؟ جاہو جلال والا تو ہے، آخر تیرے اندر کیوں ڈر پیدا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی، بڑے بڑے صوفی اگر سن لے اس بات کو وہ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ آخر اتنا بڑا آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے اوپر نبوت ختم ہو چکے ہے، اتنی شان کے مالک حضرت عمر کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت علی بار بار پوچھ رہے کیوں ڈرتا ہے؟ تجھ سے تو کیسر و کسرا کانپتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، تیرا راستہ دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے، اے عمر کیوں ڈر رہا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے علی مجھے موت سے نہیں ڈر لگتا، موت سے میں نہیں ڈرتا، لیکن مرنے کے بعد جو کیا ہوگا، جو مرنے کے بعد پروسیس ہے، قبر کی منزل ہے، سوال و جواب ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا میں اس سے ڈر گیا ہوں، اس سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے موت سے حتیٰ کہ ڈر نہیں لگتا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے آج اپنی موت کو سوچا ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں دنیا میں ہم جو چاہیں کریں، ہمیں حساب و کتاب ہی جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے لوگ اتنا زیادہ آج تباہی محرم کے مہینے مچا رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روکتا ہے کہ یار کیسے یہ مسلمان ہے، کوئی مورتی کی طرح کوئی تعزیہ بنا رہا ہے، کوئی اس میں ڈھول لے کر ناچ رہا ہے، کوئی گانا باج رہا ہے، دلہے کے نام پر آگ پر کودا جا رہا ہے۔ ارے آج ہماری ضمیر کہاں مر گیا؟ آج ہم کہاں چلے گئے؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت کا دین یہی تھا کہ آج ناچے گائیں کودے کھیلے کودے یہی سب ہم کریں اور رات بھر ہم عیاشوں میں زندگی گزاریں؟ فجر کی نماز سے ہمیں مطلب تو ہے نہیں، ظہر کی نماز سے ہمیں مطلب تو ہے نہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے جس دین کے لیے صحابہ نے نماز نہ چھوڑی، آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر خرافات میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہی تو دین ہے، یہی تو اسلام ہے، یہی تو مذہب ہے۔ خدا را رب کعبہ کی قسم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دین تو یہ تھا اور امام حسین نے ہمیں یہ کر کے بتایا ہے کہ گردن کٹ جائے لیکن باطل کے آگے کبھی سر نہیں جھکنا چاہیے، کبھی ہاتھ نہیں ملانا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ انگارے پر کودنا یہ باطلانہ والا کام ہے یا حق والا کام ہے؟ مجھے بتاؤ۔ قرآن تو کہتا ہے اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے آپ کو تکلیف نہ۔ سارے لوگ بیٹھے میں سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، قرآن تو آپ کو حکم دے رہا ہے اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ آگ پر کود کر کے اپنے آپ کو آپ آرام کر رہے ہیں، آگ پر کود کر دوڑ کر اپنے آپ کو آرام دے رہے ہیں، یا حسین کا نعرہ بھی صحیح سے نہیں لگا سکتے اور حسین کے نام کی بے ادبی کرتے نظر آ رہے ہو۔ آج ہم کہاں چلے گئے؟ کیا یہی ہمارا ضمیر ہے؟ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا تھا اتنا بڑا آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں اگر میں نے کسی کا موتی کا محل دیکھا ہے تو وہ حضرت عمر کا محل دیکھا ہے، جس کو جنت کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دیتی ہے۔ وہ عمر کہتا ہے کہ مجھے موت سے نہیں ڈر لگتا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر لگتا ہے۔ کہ کبھی ہم نے سوچا کہ مجھے بھی حساب و کتاب دینا ہے، مجھے بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوال و جواب پیش ہونا ہے؟ عیاشی اور بدنگاہی میلوں میں آج ہم سے کوئی سیکھے، دھکا مکی عورتوں کا خل مل کوئی ہم سے سیکھے، جو جتنا بڑا سنی کہلاتا ہے آج اتنا زیادہ خرافات اس کے گھر میں موجود ہیں۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے اندر بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے۔ میلہ ٹھیلا اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورتوں کو حیا میں رہنے اور مردوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم اس طرح اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو پھر ہماری گھر کی عورتیں کیسے بچیں گی؟ وہ مرتد ہو رہی ہیں اور
اور برابر ارتداد کا یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ خدارا ہمیں ان سب خرافات سے بچنا ہوگا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سنتے تو ہم بہت ہیں لیکن عمل کچھ نہیں کرتے۔ یہاں سے جائیں گے پھر 4 بات کریں گے کہ مولانا نے بہت اچھی تقریر کی، لیکن عمل تو کرنا ہے نہیں۔ دوست کا فون آیا، ہاں 9 محرم کو 8 محرم کو ادھر ادھر دلہ میں گئے اور پھر اپنے آپ کو برباد کیا، راتیں بھر جاگے اور نماز سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بیدار کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہ جس کا جنت میں جانا گارنٹی ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دیں تو ہم بچیں گے، ورنہ معمولی بات نہیں ہے، ہر انسان بچ جائے گناہ سے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے موت سے نہیں ڈر لگتا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت علی نے ایک بات ارشاد فرمائی اور کہا میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی گارنٹی لے لے، بلکہ اگر آپ کے گھروں میں اگر کھڑا کر دیا جائے تو کوئی نہ کوئی عیب آپ کا ضرور نکال دیتے کہ نماز نہیں پڑھتا، یہ چوری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ سنو صحابہ کی جماعت، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ علی کہتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں عمر، میں ضمانت لیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بارہا سنا ہے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہے، جاؤ میں گارنٹی لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا گارنٹی لوگے، ضمانت لوگے؟ حضرت عمر کے سوال پر حضرت علی نے کہا میں بھی گارنٹی لیتا ہوں اور میرا بیٹا یہ جو حسن ہے وہ بھی گارنٹی لیتا ہے۔ اب سوچیں کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے جنت میں جانے کی ضمانت لی، حضرت علی نے جنت میں جانے کی ضمانت لی، حضرت امام حسن نے جنت میں جانے کی ضمانت لی، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آپ کی ضمانت لے لے؟ بلکہ جو ایسا شخص ہوگا اس کی خود جنت میں جانے کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ ہم بچیں۔ خیر اس کے بعد چلے گئے، یہاں تک کہ جب 29 ذی الحجہ کا وہ دن آیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے چینی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر کا سر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کی گود میں تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرا سر جو ہے نیچے کر دو، اپنی گود سے ہٹا دو اور نیچے کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا کہ میں سر نیچے رکھوں گا تو کنکڑ کی زمین ہے، مٹی کی زمین ہے، کنکڑ بالو موجود ہے، تکلیف ہوگی، ہٹا نہیں رہتے، حتیٰ کہ حضرت عمر تھوڑا سا آگے کھس کے اور اپنا سر جو ہے زمین پر رکھ لیا، سر زمین پر رکھ لیا، اور زمانے نے ایک ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کیسی وہ کتاب میں باب موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ الٹا لیٹ گئے اور زمین کی جو مٹی تھی، مٹی اپنے منہ پر ملنے لگے اور ایک زبان سے جملہ ارشاد فرمایا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر آج تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ بار بار یہی جملہ حضرت عمر کہتے، اے عمر اگر آج تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر آج تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ آپ سوچیں اتنا بڑا آدمی اور ایسی بات کر رہا ہے کہ جو خود جنتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہماری اور آپ کی ضمانت کون لے سکتا ہے؟ خدارا ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر تہوار کو ہم نے خرافات کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے، خرافات کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ نہ تو یہ دین ہے نہ اسلام ہے۔ اگر مجھے کہنے میں لوگ مجھے بہت برا کہتے ہیں، کہیں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن حق بات کہنے سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ مجھے خود پہلے بچنا ہے، اس کے بعد آپ سب کو بچانا ہے۔ مجھے اللہ نے اگر یہ ذمہ داری دی ہے تو مجھے خود پہلے اس پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو ہی بچانا ہے۔ اگر میں خود نہ بچوں اور آپ کے اوپر تھوپوں تو پھر یہ بات اچھی نہیں ہے۔ میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ بچیں تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کو مانیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کرنے کے صدقے میری مغفرت فرما دیں۔ اگر میری بات آپ کو سچی لگے کہ ہاں کوئی میرے باپ کا عمر کا ہے، کوئی میرے بڑے بھائی کی عمر کا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ میں ہاں کچھ سچ کہہ رہا ہوں، کچھ اچھی بات کہہ رہا ہوں، نہیں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، صحیح بات کہہ رہا ہوں، تو آپ عمل کریں۔ آپ سوچیں کہ خرافات میں محض گناہ کے ہمیں کچھ نہیں ملتا، عورتوں کے خلط مت میں جانے سے
اتنا گناہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن صحابہ کی ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ صحابہ تھے کیسے عملدار ہوتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ اتنے ہم اطمینان میں ہیں. حضرت عمر یہی جملہ کہہ رہے تھے، اے عمر اگر آج تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا. اور یہی جملہ کہتے کہتے حضرت عمر کی روح نکل گئی، اور زمانے میں مدینے کی گلیوں میں ایک ماتم سا ہو گیا، اور ایک محرم الحرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر مبارک کے قریب حضرت عمر کی تدفین کی گئی. تو خدا را سوچیں اور سمجھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تعالی پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں.